السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، آپ لوگ آج جو پڑھیں گے جماعت پنجم وہ ہے اردو کا کچھ گرامر کا حصہ، قواعد کا حصہ۔ تو آج ہم کریں گے زمانے کی اقسام۔ تو فعل کی جو ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو فعل ماضی ہے اس سے مراد ایسا فعل ہے جس میں ہم گزرے ہوئے زمانے کو ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یا جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک مثال یہ بنتی ہے کہ احمد آتا تھا۔ بچوں اس میں دیکھیں، احمد آتا تھا، جب فقرے کے آخر میں تھے الف تھا آ جائے تو وہ گزرے ہوئے زمانے کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو محمود کھاتا تھا، اس میں بھی کیونکہ تھا آیا ہے فقرے کے آخر میں تو یہ بھی فعل ماضی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ان فقروں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کے فقرات ہیں، کیونکہ آپ کا پیپر میں جب آئے گا یہ کویسچن تو یہ ورک شیٹ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور یہ ڈیفینیشن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے کہ تعریف لکھیں فعل ماضی، فعل حال اور مستقبل کیا ہے، یا زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اگلا زمانہ، زمانہ حال، جسے کہتے ہیں موجودہ زمانہ۔ بچوں اس میں موجودہ زمانے کا ذکر ہوتا ہے، موجودہ زمانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسا کہ احمد آتا ہے، آتا ہے۔ جب فقرے کے آخر میں ہے لکھا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ابھی کام ہو رہا ہے، جاری ہے، جس میں کام کی ہونے کا، فوراً ہونے کا ذکر پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے محمود جاتا ہے وغیرہ، اس میں بھی فعل حال کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فعل مستقبل کی طرف۔ بچوں فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں آنے والے زمانے کا علم ہو، یا آنے والے زمانے کو ڈسکس کیا جائے، یا آنے والا زمانہ بیان کیا جائے، جیسا کہ میں جاؤں گا۔ اب دیکھیں اس میں کیونکہ کنفرم بات نہیں ہوتی، پکی بات نہیں ہوتی، بلکہ گا جب آتا ہے فقرے کے آخر میں تو وہ مستقبل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جو ابھی کام ابھی ہونا ہے۔ میں جاؤں گا، وہ اسکول جائے گا، احمد کھانا کھائے گا۔ یعنی کہ یہ ایسے فقرات ہیں جن میں ہم نے مستقبل کو ظاہر کیا ہے۔ یہ سارے فقرات کچھ ایسے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بچوں ایک سرگرمی بھی دیتی ہوں جس میں آپ نے یہ تینوں زمانے جو ہیں ان کو پہچان کر کے اس کی ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے اور وہ نوٹ بک پہ آپ نے کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے علاوہ بچوں اب ہم کریں گے نمبر 2 جو قواعد کی سرگرمی ہے، وہ ہے واحد جمع۔ واحد جمع آپ کو گرامر سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے ایکٹیویٹی بھی کرواتی ہوں، ایک سرگرمی بھی کرواتی ہوں۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے واحد جمع ہیں، واحد کے جمع اور جمع کے واحد بھی آ سکتے ہیں پیپر میں۔ یعنی کہ اگر کچھ الفاظ ہیں ان کے جمع لکھ دیے جاتے ہیں، ان کے واحد نہیں لکھے جاتے، تو آپ نے بچوں ان کے واحد ہی لکھنے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک لفظ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، فرض فرائض۔ تو یہ واحد اور جمع کے 2 کالم تو بنیں گے، لیکن اگر فرض لفظ واحد میں نہیں لکھا جاتا، صرف فرائض لکھ دیا جاتا ہے تو اس کا ہم نے واحد خود لکھنا ہوتا ہے۔ اور فرائض لکھا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرائض کا واحد فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ ہم آج واحد جمع کرتے ہیں: فرض، فرائض، قانون، قوانین، مقام، مقامات، حادثہ، حادثات، آفت، آفات، خدمت، خدمات، شعر، اشعار۔ اسی طرح کچھ جمع کے واحد بھی آپ نے بنانے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے ایک جمع ہے مقاصد، تو اس کا آپ نے واحد لکھنا ہے مقصد۔ جذبات، جذبہ۔ انتظامات،
یہ جمع ہے تو اس کا واحد ہے انتظام. امداد، مدد، اقسام، قسم. اغراض تو اس کا واحد کیا ہے؟ غرض. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا واحد جمع ہے. بچوں جو ہم نے اب کرنا ہے وہ ہے ہمارا اسکاؤٹنگ کا خلاصہ. تو یہ خلاصہ نویسی آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے. میں آپ کو رہنمائی دے دیتی ہوں کہ یہ بچوں کیسے کرنا ہوتا ہے. ہمیشہ خلاصہ جو ہے وہ سبق کا 2/3 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں اس سارے لیسن کو مختصراً بیان کرنا ہوتا ہے، مختصر لکھنا ہوتا ہے. لیکن ایسے لکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب بڑی اچھی ہو، وہاں سے کوئی لفظ، کوئی پوائنٹ، کوئی خاص بات مس نہ ہو جائے، اس میں سے رہ نہ جائے. مکمل طور پر اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو. اس کی ابتدا کیسے ہو خلاصے کی، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس کے درمیان میں کیا آنا چاہیے اور اس کا اختتام جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. تو ہمیشہ خلاصے کا آغاز جو ہے وہ ابتدا سے ہی ہوتا ہے. ابتدائیے میں ہم نے اس چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اس عنوان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، عنوان کو بیان کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ ایک تعریف بیان کر رہے ہیں اس عنوان کی، کہ وہ عنوان جو ٹاپک ہے، جیسے اسکاؤٹنگ ایک عنوان ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے. یہ کیا ہے اسکاؤٹنگ؟ یہ ایک تنظیم ہے نوجوانوں کی. ٹھیک ہے، اسی سے ہم نے اس کا جو ہے تعارف سے ہی آغاز کرنا ہے. اس کی ابتدا جو ہے وہ ہم اسے تعارف سے کرتے ہیں. اس کے بعد میں بتائیں گے کہ اس کے بانی کون تھے، اور اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ اسکاؤٹوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. پھر ہم بتاتے ہیں کہ اسکاؤٹس جو ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس مقصد کے علاوہ ہم بتائیں گے کہ ان کے فرائض کیا ہیں. فرائض کے بعد آ جاتا ہے کہ گرلز گائیڈ کی بھی ایک ایسی تنظیم ہے جو لڑکیوں کی ہوتی ہے، اور اس کی اقسام بتائیں گے کہ کیا ہے. اور اقسام کے بعد ہم بتائیں گے کہ اسکاؤٹ جو ہیں وہ کیا فعال کام کردار معاشرے کے لیے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھا جاتا ہے کہ اس سبق کا پہلا پیراگراف دیکھتے ہیں. پیج نمبر آپ کا ہے 100، صفحہ نمبر 100 پہ آپ دیکھیں گے اسکاؤٹنگ دنیا بھر کے نوجوانوں کی تنظیموں میں ایک اہم تنظیم ہے. اس تنظیم کا مقصد ہے کہ نوجوان اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کے ذریعے معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر سکیں. اسکاؤٹنگ کے بانی برطانوی فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل رابرٹ بیڈن پال تھے. انہوں نے 1907 میں برطانیہ میں اسکاؤٹنگ کی بنیاد رکھی. اسکاؤٹوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ ہے اس کا کب شاہین اسکاؤٹ. ان کی عمر 6 سال سے 11 سال تک ہوتی ہے. ان کی علامت ہے بلند پرواز. اسکاؤٹ دوسرے جو ہیں وہ ہیں نگران. ان کی عمر 11 سے 17 برس تک ہوتی ہے اور ان کی علامت ہے المستعد. اور تیسری قسم جو ہے اسکاؤٹ کی وہ ہے روئرس، گشت کرنے والے. ان کی عمر 17 سے 25 سال کی ہوتی ہے اور ان کی علامت ہوتی ہے خدمت. اسکاؤٹوں کو تربیت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں لے کے جایا جاتا ہے اور یہاں انہیں مختلف مہارتوں کی تربیت دی جاتی ہے. ان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوری طبی امداد فراہم کرنا، آگ بجھانے کا طریقہ ان کو آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ مختلف ہنگامی حالات میں شہریوں کو اطلاع کرنا، جیسے کہ سائرن بجا کر اطلاع کرنا، ٹریفک کو کنٹرول کرنا، نظم و ضبط قائم کروانا، اور ایسے ہی دیگر امور بھی سکھائے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے بچوں ان کو ایک ان کی ایسی تربیت کر دینا ہے اس کو کہ اس میں وہ مختلف جو ہوتے ہیں ہمارے حالات، ایمرجنسی حالات میں یہ اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں. 1910 میں اسکاؤٹوں کی طرز پر لڑکیوں کے لیے بھی گرلز گائیڈ نامی تنظیم کا آغاز کیا گیا اور انہیں بھی 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا. نمبر 1 ہے جونیئر گائیڈ، نمبر 2 ہے گرلز گائیڈ اور نمبر 3 ہے سینئر گائیڈ. اسکاؤٹ معاشرے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. قومی تہواروں پر مختلف جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں، قطاریں بنواتے ہیں. اس کے علاوہ سیلاب، زلزلے اور ایسی قدرتی آفات اور حادثات میں لوگوں کی جانیں بچا کر انہیں محفوظ مقامات تک بھی پہنچاتے ہیں.
ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا خلاصہ تھا، مختصراً میں نے آپ کو بیان کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو اسکرین پر بھی شو کر دیا ہے۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ٹاسک ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔ ہوا میں اڑنا ہے، پانیوں پہ چلنا